السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناہل اسٹوڈیو کے پلیٹ فارم سے پروگرام مرزائیت نئے زاویے سے ہمیشہ کی طرح ہمارے ساتھ آج بھی ہمارے استاد خاور رشید بٹ صاحب موجود ہیں۔ مسئلہ حیات و وفات مسیح علیہ الصلاۃ والسلام پہ ہماری گفتگو جو ہے وہ چل رہی تھی، جس میں سیدنا مسیح علیہ الصلاۃ والسلام کی حیات کے حوالے سے جو دلائل ہیں ان پر پچھلی ایپیسوڈز میں گفتگو تفصیلاً ہو چکی ہے۔ ابھی ہماری گفتگو جو ہے وہ وفات مسیح کے حوالے سے جو قادیانی استدلالات قرآن مجید سے پیش کیے جاتے ہیں، اور اس میں خصوصاً جو مرزا غلام احمد قادیانی نے اپنی ایک کتاب ازالہ اوہام کے اندر، یہ میرے سامنے وہ کتاب بھی موجود ہے، 30 آیات سے جو مختلف استدلال کیے ہیں، ان میں سے پہلی آیت پر ہماری پچھلے پروگرام میں بات ہو چکی تھی۔ بقیہ جو اس کے دلائل ہیں ہم انشاءاللہ ان کی حقیقت اور ان کا تجزیاتی مطالعہ جو ہے، ہم ان کی حقیقت جو ہے وہ جاننے کے لیے استاد صاحب کے سامنے وہ آیات اور اس کے استدلالات رکھتے ہیں اور ان کی حقیقت جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ دوسری دلیل مرزا غلام احمد قادیانی نے قرآن مجید کی سورہ النساء کی آیت 158 سے استدلال کیا ہے، جس میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ بر رفعہ اللہ الیہ، کہ مرزا غلام احمد قادیانی یہاں پہ لکھتے ہیں کہ اس جگہ سے رفع سے مراد وہ موت ہے جو عزت کے ساتھ ہو، اور اس لفظ رفع سے مراد موت کے لیے ساتھ ہی قرآن مجید سے ایک اور دلیل سورہ مریم سے انہوں نے پیش کی کہ اللہ تعالیٰ نے ادریس علیہ الصلاۃ والسلام کے حق میں فرمایا کہ وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا۔ تو ان دونوں یہاں پہ ان کی وفات کا ذکر ہے، تو ان دونوں کو ملا کر کے وہ یہ ثابت کرتے ہیں کہ یہ لفظ رفع جو ہے اس سے مراد عزت والی موت ہے۔ تو استاد صاحب اس کی حقیقت اور اس کے استدلال کی کہاں تک حقیقت ہے، اس کو ذرا واضح کیجیے۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ رفع کے حوالے سے ہماری تفصیلی گفتگو جو ہے وہ پیچھے گزر چکی ہے کہ رفع کے بعد جب الہ ہو تو اس کا مطلب جو ہے وہ الہ سے پہلے والی چیز کو بعد لے جانا مقصود ہوتا ہے، اور اس کے اوپر تفصیلی دلائل جو ہے وہ ہم نے بیان کر دیے تھے۔ لیکن یہاں پر جو مرزا غلام محمد قادیانی نے استدلال کیا ہے، آپ اس کی عبارت پڑھیں تو یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ یہاں پر مراد یہ ہے، مراد کا لفظ لکھا ہوا ہے، اس جگہ رفع سے مراد، ہاں اس جگہ رفع سے مراد۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مرزا غلام محمد قادیانی جو ترجمہ کر رہا ہے وہ مرادی ترجمہ ہے، وہ حقیقی ترجمہ نہیں ہے۔ مراد کوئی بھی کچھ لے سکتا ہے، جو بھی گمراہ لوگ ہیں وہ کسی بھی آیت سے کوئی بھی چیز مراد کچھ بھی نکال سکتے ہیں۔ تو اگر وہ مرادی معنی لے رہا ہے تو ہم مرادی معنی لے رہے ہیں، ہم کہتے ہیں جی اس سے مراد یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ آسمانوں پر اٹھائے گئے، کیا وہ ماننے کے لیے تیار ہوں گے؟ گو کہ ہمارے پاس دلائل بھی موجود ہیں، صحیح، ہمارا تو مرادی معنی نہیں ہے، لیکن میں اس کے مد مقابل ایک چیز پیش کر رہا ہوں۔ یہاں جو دیگر گمراہ لوگ ہیں، فرض کریں مسیحی لوگ، قرآن مجید سے بھی وہ اپنے حق میں استدلالات پیش کرتے ہیں جیسا کہ آپ جانتے ہیں۔ بہائی لوگ جو ہیں وہ بھی قرآن مجید سے اپنے حق میں استدلال پیش کرتے ہیں، تو کیا یہ ان کے مرادی معنی مان لیں گے؟ کبھی بھی نہیں مانیں گے، یہی کہیں گے بھئی یہ تو تمہاری مراد ہے نا، مراد آپ اپنی لے لیں، ہم اپنی لے لیتے ہیں، یہ کون سا مسئلہ ہے؟ تو پوائنٹ یہ ہے کہ مرزا غلام محمد قادیانی نے اس لفظ کا یہ حقیقی معنی بیان نہیں کیا، بلکہ یہ مرادی ترجمہ لیا ہے، یا مرادی بات یہاں پر کی ہے جس کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ صحیح۔ دوسری دوسری بات، جو اس کو ثابت کرنے کے لیے، اپنے مرادی معنی کو ثابت کرنے کے لیے مرزا صاحب نے حضرت ادریس علیہ الصلاۃ والسلام کے تذکرے میں آنے والے لفظ سے استدلال کیا ہے، وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، کہ کہتے ہیں جی دیکھیں ان کے لیے بھی رفع کا لفظ آیا ہے، اور وہاں پر مطلب یہی ہے کہ ان کو عزت کی موت جو ہے وہ دی، تو جب ان کے لیے رفع آیا تو عزت کی موت ان کو دی، تو حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے رفع کا لفظ آیا تو کیا ان کے لیے عزت کی موت یہ ترجمہ نہیں بن سکتا؟ یہ ان کا جو ہے نا استدلال ہے۔ تو یہاں پر آپ غور کیجئے، وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، یہاں پر اس کا معنی جو ہے عزت کی موت ہرگز نہیں ہے۔ مفسرین نے اس کے 2 ترجمے کیے ہیں۔ نمبر 1،
زندہ آسمانوں پر اٹھانا، اور نمبر 2 بلند و بالا جگہ پر اوپر کرنا، اونچا کرنا، یعنی ان کو عزت بخشنا۔ عزت کی موت کسی نے ترجمہ نہیں کیا، عزت دینا یا زندہ آسمانوں پر اٹھانا، یہ 2 ترجمے آپ کو مفسرین سے ملیں گے، جو مرزا غلام محمد قادیانی سے پہلے امت کے اندر یہ مفہوم اس کے 2 جو ہیں وہ چلے آ رہے ہیں۔ تیسری بات یہاں پر اگر آپ غور کریں گے تو یہاں پر لفظ ہے مکانن علیہ کا۔ اگر رفع کا ترجمہ جو ہے وہ عزت کی موت ہو تو مکان العلیہ جو ہے اس کا تو کوئی تک نہیں بنتا۔ یہ قرینہ بتاتا ہے کہ یہاں پر رفع سے مراد بلندی درجات ہے، بلند و بالا مقام پر کسی کو بلند کرنا، اونچے مقام پر کسی کو بلند کرنا، اٹھانا۔ یہ تو محاورے کے اندر بھی ایسا ہی چلتا ہے کہ اس کا مطلب ہے اس کو عزت بخشی، اس کو درجات دیے۔ تو قرآن مجید کو جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جہاں پر رفع سے مراد درجات لیے جا رہے ہوتے ہیں وہاں پر درجات کا قرینہ موجود ہوتا ہے۔ صحیح۔ اگر اس کا مطلب ہو کہ رفع سے مراد عزت والی موت ہے تو پھر یہ تو اور نبیوں کے لیے بھی آیا ہے، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، یہ پیغمبر ہیں ہم نے ان کو ایک دوسرے پر جو فضیلت دی ہے، ورفع بعضهم فوق بعض درجات، اور ایک دوسرے کو درجات کے اندر بلند کیا ہے۔ تو کیا اس کا معنی یہ ہے کہ ان کو عزت سے موت دی ہے؟ یہ تو نہیں ترجمہ۔ اس کا معنی کیا ہے؟ درجات کی بلندی، کیونکہ آگے لفظ درجات جو ہے وہ موجود ہے۔ اس طرح یہاں پر مکانن علیہ کا لفظ موجود ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ اس سے مراد عزت بخشنا ہے، نہ کہ عزت کی موت۔ یہ ترجمہ نہ کسی لغت میں ملے گا آپ کو، نہ کسی صحابی سے ملے گا، نہ تابعی سے ملے گا، نہ مفسرین سے ملے گا۔ یہ مرزا غلام محمد قادیانی نے بذات خود جو ہے اس کا یہ ترجمہ کیا ہے، اور وہ بھی مرادی ترجمہ ہے۔ تیسرا جواب اس کا یہ ہے کہ بررفع اللہ علیہ کا جو مفہوم بیان کر رہا ہے مرزا غلام محمد قادیانی کہ عزت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ان کو موت دی، تو قرآن مجید کے سیاق کے یہ خلاف ہے، جیسا کہ اس پر تفصیلی گفتگو ہم نے کی۔ میں صرف اشارہ کرتا ہوں، وما قتلوہ وما صلبوہ، یہودیوں نے نہ ان کو قتل کیا نہ ان کو سولی دیا، اور آگے جا کر فرمایا وما قتلوہ یقینا، یقینی طور پر انہوں نے اس کو قتل نہیں کیا، بل رفعہ اللہ الیہ، بلکہ اللہ نے اس کو اپنی طرف اٹھا لیا۔ اب دیکھیے یہاں پر جو بل رفعہ اللہ الیہ آیا ہے، اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نفی کر رہے ہیں کہ یہودیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کیا۔ اگر اس کا معنی یہ ہے کہ عزت والی موت ان کو دی، تو ایک نبی کے لیے شہادت سے بڑھ کر عزت والی موت کیا ہو سکتی تھی؟ بالکل۔ یہاں پر تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ انہوں نے قتل نہیں کیا، اس کے مقابلے میں بر رفعہ اللہ علیہ کا لفظ اللہ تعالیٰ استعمال کر رہے ہیں۔ تو اگر وہ قتل ہو جاتے تو وہ تو زیادہ عزت والی موت ہونی تھی۔ تو بڑی مطلب ہے کہ بالکل جو ہے وہ سیاق سے ہٹ کر عجیب و غریب بات جو ہے مرزا غلام محمد قادیانی جو ہے وہ کر رہا ہے۔ مطلب ایک امتی کے لیے شہادت کی موت سے بڑھ کر کوئی موت نہیں، بلکہ وہ حدیث مبارکہ آپ کو یاد ہوگی کہ نبیوں رسولوں کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کیا خواہش کر رہے ہیں؟ والذی نفسی بیدہ لوددت ان اقتل فی سبیل اللہ ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل، کہ خواہش یہ ہے کہ میں اللہ کے راستے میں شہید ہو جاؤں، لڑتا لڑتا پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید ہو جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید ہو جاؤں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ شہادت کا رتبہ جو ہے یہ تو بہت بڑی عزت کی موت ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کے مقابلے میں یہ لفظ استعمال کر رہے ہیں۔ بھئی شہادت سے بڑھ کر کون سی عزت کی موت ہو سکتی ہے؟ اور وہ بھی ایک نبی کے لیے، ایک عام امتی کے لیے بھی سب سے افضل موت یہ ہے، تو نبی کے لیے تو پھر ظاہر ہے وہ تو ہے ہی افضل چیز اس کے لیے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر رفع کا ترجمہ عزت کی موت کرنا یہ بالکل قرآن مجید کے سیاق و سباق کے خلاف ہے۔ اچھا، اس پہ استاد صاحب بعض قادیانی جو ہیں وہ آگے سے ایک اعتراض پیش کرتے ہیں کہ جی اصل میں یہاں پر جو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ ما قتلوہ وما صلبوہ، اصل میں چونکہ صلیب کے اوپر جو موت ہوتی ہے وہ ایک لعنتی موت ہوتی ہے، تو اس کی اصل میں اللہ تعالیٰ نے نفی کی ہے، جبکہ عزت کے ساتھ اللہ نے ان کو موت دی ہے۔ اصل میں بات یہ ہے کہ مرزا غلام محمد قادیانی نے یہ ایک دھوکہ دیا اپنی عوام کو، اور وہ دھوکے کے اندر آ گئے۔ پہلا پوائنٹ یہاں پر یہ ہے کہ نہ تو قرآن مجید کے اندر کوئی ایسی بات ہے کہ صلیب کے اوپر جس کو موت آتی ہے
وہ لانتی موت ہوتی ہے، نہ حدیث مبارکہ کے اندر ایسی کوئی بات ہے۔ صحیح۔ یہی وجہ ہے کہ مرزا غلام محمد قادیانی نے کہا کہ یہودیوں کا یہ نظریہ ہے، اور مسیحی لوگ بھی یہی تسلیم کرتے ہیں، یہودی اور عیسائی دونوں جو ہے یہ بات مانتے ہیں کہ جو سولی پر لٹکایا جاتا ہے وہ لعنتی۔ اچھا، مرزا غلام محمد قادیانی نے بھی یہی بات نقل کی ہے، لیکن یہاں پر جو دھوکہ دیا جا رہا ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ مرزا قادیانی بھی بات نقل کرتا ہے صحیح، لیکن آگے مطلب غلط بیان کرتا ہے، اور قادیانی لوگ اس مطلب کو لے کر کہتے ہیں کہ یہ لکھا ہوا ہے بائبل میں، کہتے ہیں جو سولی پر لٹکایا گیا اور مرا وہ لعنتی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ قادیانیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام سولی پر تو لٹکے ہیں، موت وہاں نہیں، موت نہیں آئی، تو جو مرے گا وہ لعنتی ہوتا ہے، ویسے لٹکنے والا لعنتی نہیں ہے، جبکہ بائبل کے اندر یہ نہیں لکھا ہوا کہ جو لٹکے گا اور مرے گا وہ لعنتی ہے۔ ان کا عقیدہ یہ ہے، مثلا غلطیوں باب 3 فقرہ نمبر 13 کے اندر یہ لکھا ہے کہ پولس کہتا ہے کہ مسیح جو ہمارے لیے لعنتی ہوا، اس نے ہمیں مول لے کر شریعت کی لعنت سے چھڑا، کیونکہ لکھا ہے جو کاٹ پر لٹکایا گیا وہ لعنتی، یہ لکھا ہوا ہے وہاں پر، صرف لٹکایا، اور لٹکانے کے اندر تو قادیانی لوگ بھی جو ہے وہ متفق ہیں۔ اس پر تفصیلی گفتگو ہماری جو ہے وہ پیچھے گزر چکی ہے بررفع اللہ علیہ کے تحت، کیونکہ یہ دلیل جو ہے اصل میں مسلمانوں کی دلیل ہے کہ جس سے ثابت ہوتا ہے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام زندہ آسمانوں پر گئے ہیں۔ اور اگر کوئی ناظرین میں سے تفصیل جاننا چاہتا ہے تو اس ایپیسوڈ کی طرف جو ہے وہ رجوع کر سکتا ہے، جس کے اندر ہم نے اس پر تفصیلی جو ہے وہ گفتگو کی ہے۔ تو بہرحال قادیانیوں کا یہ ایک بہت بڑا دھوکہ ہے، انہوں نے خود بھی کھایا ہے اور عوام کو بھی جو ہے وہ دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ کیوں کہ نہ یہودیوں کے بارے میں یہ مسئلہ ہے، نہ عیسائیوں کے بارے میں یہ مسئلہ ہے کہ جو لٹکایا گیا اور مرے وہ لعنتی ہوتا ہے۔ تو ان کے عقیدے کے مطابق عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، یعنی مرزائیوں کے عقیدے کے مطابق عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں وہ تو نعوذ باللہ لعنتی بن چکے ہیں، ان کو تو عزت کی موت کے عزت کی زندگی بھی نہیں ملی ان کے مطابق۔ تو لا محالہ وہی عقیدہ درست ہے یہاں پر جو مسلمان 1400 سال سے پیش کرتے آ رہے ہیں۔ اچھا استاد صاحب، یہ آپ نے ابھی بتایا کہ یہاں پر جو ہے وہ قرینہ موجود ہے کہ رفع کا یہاں پہ معنی موت عزت والی نہیں ہو سکتا، جبکہ مرزا صاحب نے اپنی کتاب میں اس جگہ پر ایک دلیل کے طور پہ قرینہ ایک پیش کیا ہے۔ وہ لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ رفع سے مراد اس جگہ موت ہے، مگر ایسی موت جو عزت کے ساتھ ہو، جیسا کہ مقربین کے لیے ہوتی ہے کہ بعد موت ان کی روحیں علیین تک پہنچائی جاتی ہیں۔ اور انہوں نے قرآن مجید کی یہ آیت کوٹ کی ہے کہ فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، تو اس کو وہ ایزا قرینہ پیش کر کے کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر جو ادریس علیہ السلام کے لیے رفع کا لفظ ہے وہ تو موت کے لیے ہی ہے۔ اچھا، یہ دیکھیں مرزا غلام محمد قادیانی نے کس قدر جو ہے وہ عوام کو دھوکے میں رکھا ہے۔ آپ اس آیت سے ایک آیت پیچھے پڑھیں، میں ناظرین کو یہ کہوں گا کہ آپ سورۃ القمر کی یہ آیات نکالیں تو اس سے ایک آیت پیچھے پڑھیں، تو یہ 55 ہے، ہاں جی 54 جو ہے اگر اس کو پڑھیں گے آپ تو وہاں پر آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ مرنے کے بعد کی بات نہیں ہو رہی، روحوں کا تذکرہ نہیں ہو رہا، بلکہ یہ قیامت والے دن نیک لوگوں کے حوالے سے بات ہو رہی ہے۔ اچھا، اس سے پچھلی آیت میں کیا ہے؟ ان المتقین فی جنات و نہر، باغات میں ہوں گے، نہروں میں ہوں گے متقین۔ باغات میں نہروں میں کب جائیں گے لوگ؟ ظاہر قیامت والے دن۔ یہ مرنے کے بعد روحوں کی بات نہیں ہو رہی، یہ روح اور جسم و سمیت کی بات ہو رہی ہے۔ انہوں نے تو واضح لکھا ہے کہ بعد موت ان کی روحیں علیین تک پہنچائی جاتی ہیں۔ یہ کہتے ہیں مرنے کے بعد جو ہے، اس آیت کے اندر یہ بات نہیں بیان ہو رہی، وہ اسی وجہ سے پچھلی آیت جو ہے نا وہ نہیں نقل کی جہاں سے یہ مسئلہ شروع ہو رہا ہے۔ آخری جملہ جو ہے وہ مسئلے کا آخری جملہ اس نے بیان کر دیا اور اپنا مطلب صرف نکالا ہے، حالانکہ اس سے پچھلی آیت جو اس کے ساتھ ملی ہوئی ہے مفہوم تبھی پورا ہوگا نا جب ایک مضمون کی آیت کو مکمل پڑھیں گے تو اس کو پورا پڑھیں تو پتہ چلتا ہے یہ تو جسموں سمیت روحوں کا تذکرہ ہو رہا ہے، یہ وہ مسئلہ نہیں بیان ہو رہا جو مرزا غلام محمد قادیانی لے رہا ہے۔ اور دوسرا پوائنٹ یہاں پر یہ ہے کہ یہ استدلال کرنے سے پہلے اسے یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ رفع کا مطلب عزت کی موت ہوتا ہے۔ رفع کا مطلب عزت کی موت ہوتا ہی نہیں، نہ لغت کے اندر ہے،
نہ قرآن کے اندر ہے، نہ حدیث کے اندر ہے، نہ کسی صحابی نے یہ ترجمہ کیا۔ رفع کا معنی ہوتا ہے اوپر اٹھانا، اور جہاں پر یہ بلندی درجات کے لیے آتا ہے، جیسا کہ میں نے پہلے واضح کیا، وہاں پر قرینہ موجود ہوتا ہے درجات کا۔ ایک آیت جو ہے وہ میں نے آپ کے سامنے پیش کر دی، قرآن مجید کے اندر اور بھی کئی آیات ہیں وہ میں نے نقل کی ہیں، میں وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، سورہ البقرہ کی آیت میں نے آپ کے سامنے پیش کی تھی، تِلْکَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ مِّنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ۔ یہاں پر رفع کا لفظ ہے اور آگے درجات ہے۔ یہ سورۃ البقرہ کے اندر جو ہے، یہ پہلے بھی آیت جو ہے وہ میں نے پڑھی ہے۔ دوسری سورۃ الانعام کے اندر ہے نرفع درجات من نشاء، یہاں پر بھی درجات کا لفظ ہے۔ اسی طرح وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ، یہاں پر بھی درجات کا قرینہ موجود ہے۔ وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ، سورہ زخرف کے اندر یہاں پر بھی درجات کا جو ہے وہ قرینہ موجود ہے۔ یعنی جہاں پر اس سے مراد بلندی درجات ہے، وہاں پر درجات کا قرینہ موجود ہے۔ عزت کی موت یہ تو ترجمہ ہے ہی نہیں اس کا، ہاں عزت بخشنا اس کا قرینہ، اگر قرینہ ہو تو، اگر درجات کا قرینہ موجود ہو پھر اس کا عزت بخشنا ہوتا ہے، عزت کی موت نہیں ہوتا۔ اور وہاں پر مکانن علیہ قرینہ موجود ہے کہ وہاں پر بلندی درجات مراد ہے، یا دوسرا ترجمہ جیسا کہ میں نے بتایا کہ جسم سمیت زندہ آسمانوں پر اٹھانا، یہ دو ترجمے آپ کو ملیں گے۔ اصل میں اس میں آپ کا یہ پوائنٹ بڑا ویلڈ ہے کہ مرزا صاحب نے بھی یہ اس کا ترجمہ نہیں کیا بلکہ اس کا مرادی معنی لیا یہاں پہ۔ تو مرادی معنی تو پھر اگر آپ ہر کسی کے ماننے لگ جائیں تو وہ تو پھر قرآن کو اس کے سیاق سے ہٹ کے اپنے اپنے مرادی معنی مانتے جائیں تو یہ تو پھر کہیں بھی اس کو مزید اگر آپ غور کریں اس کے اوپر، میں ناظرین کو کہوں گا کہ آپ اس پر غور کریں کہ اگر اس آیت کا یہ مفہوم ہے جو مرزا غلام محمد قادیانی نے پیش کیا ہے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو، صحابہ کو، تابعین کو، تبع تابعین کو مرزا قادیانی خود کہتا ہے، بلکہ اس کا بیٹا بھی کہتا ہے کہ پچھلی زمانے میں سارے مسلمان جو ہیں وہ حیات مسیح کے قائل تھے، ان کو سمجھ کیوں نہیں آیا قرآن مجید کا یہ مسئلہ، اور وہ بھی 30 آیات کے اندر۔ اگر بررفع اللہ علیہ کا یہ ترجمہ ہے، ورفعناہ مکانا علیہ کا یہ ترجمہ ہے، تو بھائی پوری امت کو سمجھ نہیں آیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ امت تو ہدایت یافتہ ہے ہی نہیں پھر، کہ اتنا بنیادی مسئلہ جو ہے وہ امت سے چھپا رہا ہے۔ اچھا استاد صاحب، تیسری آیت جو مرزا صاحب نے پیش کی ہے، انہوں نے لکھا ہے کہ جو حضرت عیسیٰ ابن مریم کے مرنے پر کھلی کھلی گواہی دے رہی ہے، وہ یہ ہے فلما توفیتنی کنت انت الرقیب علیہم۔ اس آیت سے بھی انہوں نے جو ہے وہ استدلال کیا ہے کہ یہاں پہ توفا کے معنی جو ہیں وہ روح قبض کرنا ہے اور جسم کو بیکار چھوڑ دینا ہے، تو یہاں سے بھی عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ہے وہ موت ثابت ہوتی ہے۔ اس پر تفصیلی گفتگو ہماری جو ہے وہ گزر چکی ہے، لفظ توفا کے اوپر بھی، اور خاص اس آیت کے حوالے سے کہ جو قادیانیوں کا، مرزا غلام محمد قادیانی اور اس کے پیروکاروں کا استدلال ہے، کس انداز سے وہ پیش کرتے ہیں، تو احباب جو ہیں اس کی طرف رجوع کر سکتے ہیں۔ اچھا استاد صاحب، چوتھی آیت مرزا صاحب نے جو پیش کی ہے، کہتے ہیں کہ جو مسیح کی موت پہ دلالت کرتی ہے وہ آیت یہ ہے وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ، اور ہم اسی رسالے میں اس کی تفسیر بیان کر چکے ہیں۔ یعنی یہاں پر اس نے مرزا قادیانی نے کوئی تفصیل بیان نہیں کی، کہتا ہے جی پیچھے میں جو ہے وہ تفصیل بیان کر رہا ہوں۔ وہ تفصیل کیا بیان کیا اس نے، اس کا خلاصہ میں آپ کو بیان کر دیتا ہوں، وہی جو ہم نے گفتگو کی ہے ابھی پہلی جو آج کا پروگرام ہے، جو ہم نے دلیل کے اوپر گفتگو کی، بررفع اللہ علیہ، اس کے تحت اس نے جو ہے وہ بیان کیا ہے کہ چونکہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو عزت کی موت مل چکی ہے، وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ، اور یہاں پر اس نے ترجمہ کیا اور اہل کتاب میں سے کوئی بھی نہیں ہے مگر وہ اپنی موت سے پہلے ہمارے اس مذکورہ بیان کے اوپر ایمان لے آتا ہے، یعنی جو پیچھے ہم نے یہ بیان کیا ہے بررفع اللہ علیہ کے تحت۔ تو یہ مرزا غلام محمد قادیانی کا استدلال ہے، تو میں نے اس کے اوپر، آپ کو پتہ ہے اس پر ہم نے بڑی تفصیلی گفتگو کی، کیونکہ یہ دلیل تو حیات عیسیٰ کی ہے، لیکن مرزا غلام محمد قادیانی نے اس کو وفات عیسیٰ کے اوپر جو ہے وہ لاگو کیا ہے، اور قبل موتی ہی کو قبل موتی ہم جو ضمیر ہے قرات کو پیش کیا ہے، تو اس پر تفصیلی گفتگو ہماری ہو چکی ہے۔ اگر کوئی بھائی اس پر مطلع ہونا چاہتا ہے تو ہمارے اس ایپیسوڈ کی طرف وہ رجوع کر سکتا ہے۔
اچھا استاد صاحب، پانچویں دلیل مرزا صاحب یہ نقل کرتے ہیں کہ مل مسیح ابن مریم الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل و امہ صدیقہ کانا یاکلان الطعام، یعنی مسیح صرف ایک رسول ہیں، اس سے پہلے نبی فوت ہو چکے اور ماں اس کی صدیقہ ہے، جب وہ دونوں زندہ تھے تو طعام کھایا کرتے تھے۔ یہ آیت بھی نص صریح حضرت مسیح کی موت پر ہے۔ اگر یہ نص صریح ہے تو نبی علیہ السلام کو، صحابہ کو، تابعین کو، امت کو سمجھ کیوں نہیں آئی؟ یہ مرزا غلام احمد قادیانی کے اوپر آ کر جو ہے قرآن مجید کے راز جو ہیں وہ کھلے ہیں۔ بہرحال اس پر تفصیلی گفتگو جو ہے وہ ہو چکی ہے، احباب اس کی طرف رجوع کر سکتے ہیں۔ استاد صاحب جزاک اللہ خیر، اللہ تعالیٰ آپ کو برکت دے۔ ہم مزید جو دلائل ہیں وہ اگلے پروگرام میں آپ کی خدمت میں پیش کریں گے اور ان کی حقیقت جاننے کی کوشش کریں گے۔ امید ہے کہ ناظرین کو آج کے پروگرام میں بھی کافی چیزیں سیکھنے کو ملی ہوں گی، اور یہ مغالطے اور یہ اس طرح کے جو غلط استدلالات ہیں ان کی حقیقت آشکار ہوئی ہوگی۔ اگلے پروگرام تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔